بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 12 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب اتوار کا۔ اتوار کو بالعموم آپ کو پتہ ہے کہ خبریں ذرا کم ہوتی ہیں، لیکن آج اچھی خاصی خبریں ہیں اور وہ ہیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ ہم ان خدشات کا بھی اظہار، ان خبروں کی اطلاع جو ہے پیشگی ہم آپ کو دے چکے ہیں کافی عرصہ پہلے۔ میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے پہلے ہم نے اس بات کا باقاعدہ طور پہ ذکر کیا تھا، جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور معاملات اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان سال 2020 کو ایک بہترین سال قرار دے چکے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ مشکل وقت گزر گیا سال 2020 میں، اب اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے ہم، معاشی استحکام بھی ہوگا، سیاسی استحکام بھی ہوگا اور اس ملک کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جو مصیبتیں تھیں وہ مور دین 60% حل ہو چکیں، ختم ہو چکیں، خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے، اور میگا پروجیکٹس وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتیں پاکستان کے دشمنوں کو اور پاکستان کے ایسے عناصر جو پاکستان میں ہمیشہ عدم استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے خلاف سازشوں کا ایک تانا بانا جو ہے وہ بنا جا رہا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم نے بہت پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا، آج اس کا عملی مظاہرہ ہوا ہے، اور اب وزیر اعظم عمران خان کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس سے کیسے نمٹتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جناب آپ ایک تو چینل سبسکرائب کر لیں، دوسرا یہ کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور جناب لاسٹلی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک تمام الرٹس پہنچتے رہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم آپ کو تقریباً 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے بتایا تھا کہ، اور خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب دھرنا لے کے آئے، مذاکرات ہوئے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک امانت دی ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، وہ امانت کیا ہے وہ ابھی تک راز تھا۔ لیکن ہم نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں 156 ووٹ ہیں اور 172 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو جناب بقیہ جو ووٹ ہیں ان کی میجورٹی تو ہے نہیں، ان کو 172 ووٹ سے وزیر اعظم بنتا ہے اور 156 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ باقی کون سے ووٹ ہیں؟ وہ ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، اختر مینگل صاحب کی پارٹی، اور GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اور کچھ آزاد ممبرز، یہ تھے۔ اب جناب وزیر اعظم عمران خان نے سال 2020 کو 2020 کو یہ کہا کہ ہم جائیں گے، پاکستان کی اکانومی بھی بوسٹ پکڑے گی، پاکستان ترقی کی طرف جائے گا، اور جو ان کے میگا پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ان کا انہوں نے اناؤنس کرنا ہے۔ اس میں گھروں کا اعلان ہے، کیونکہ جو کیا کہنا چاہیے، ہوم ورک نہیں بلکہ اپروو ہو چکے ہیں، زمینیں مختص کر دی گئی ہیں مختلف شہروں میں، جو ہاؤسنگ سیکٹر، وزیر اعظم نے کہا تھا 50 لاکھ گھر تعمیر کرنے ہیں، تو مختلف شہروں میں زمینیں حاصل کر لی گئی ہیں، اس کا PC1 بن چکا ہے، اناؤنسمنٹ ہونی ہے اور کام شروع ہونا ہے، جس کے بعد ایک پوری کی پوری 40 صنعتیں ہیں آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جائیں گی، اور ایک ترقی کا نیا دور شروع ہوگا، کیونکہ روزگار ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب گھر بنتا ہے تو اس میں مزدور آتے ہیں، مستری آتے ہیں، آرکیٹیکٹ آتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے الیکٹریسٹی کا سامان، سیمنٹ، بجری، اینٹیں، آپ کا سینیٹری ورک، آپ کا ووڈ ورک، یعنی کہ لاتعداد صنعتیں ہیں جو آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کارخانے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان اس طرف سوچ رہے تھے، ان کے خلاف ان کی حکومت گرانے کے لیے سازشوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ کوئی بھی 2 جماعتیں، متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ کا، اختر مینگل صاحب کی جماعت اور GDA،
ان میں سے کوئی سی 2 جماعتیں اگر ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو وزیر اعظم عمران خان کو اکثریت حاصل نہیں رہتی۔ تو ابھی 12 تاریخ ہے آج، تو متحدہ قومی موومنٹ نے آج خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ MQM کے سربراہ بھی ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہیں، آج انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی، پریس کانفرنس کی بھرپور، اور انہوں نے کہا جی کہ میں کابینہ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ اور فروغ نسیم صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا، جو کہ MQM کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا وہ ہمارے کوٹے سے نہیں ہیں، وہ تو PTI نے اپنی مرضی سے ان کو رکھا ہوا ہے لاء منسٹر کے طور پہ، ہم نے نامینیٹ نہیں کیا تھا، اس طرح کی بات کی۔ تو اس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ آج اس نے انیشلی ایک پہلا سٹیپ لیا اور اپنے آپ کو نکال لیا ہے حکومت سے، یعنی کہ کابینہ سے۔ پھر انہوں نے ڈیمانڈز پیش کی ہیں کافی کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور کراچی کے عوام کی ترقی، خوشحالی، ترقیاتی فنڈز، ترقیاتی منصوبے، یہ ساری باتیں، یہ ہوا ہے جناب۔ تو اس طریقے سے اس کی ابتدا ہوگی۔ ہم نے آپ کو ایگزیکٹ کچھ عرصہ پہلے یہی بتایا تھا کہ کوئی 2 جماعتیں ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ان کا تھا 31 دسمبر سے پہلے آ جائے گی۔ بلاول بھٹو بھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نواز والے بھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف پہلے ہی کچھ فاصلے پہ جا چکی ہے اور وہ اچانک وہ بھی فیصلہ کر لے گی، اور پاکستان مسلم لیگ کاف آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے سے کام کر چکی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ بلاول بھٹو نے کچھ عرصہ پہلے MQM سے یہ کہا تھا، ان کو آفر کی تھی کہ جناب اگر آپ وفاق میں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو وہی وزارتیں سندھ میں دے دیں گے۔ تو اس وقت بھی MQM نے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ کچھ 50-50 کی بات کر کے تو معاملے کو اس وقت دبا دیا تھا۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آج جب اناؤنس ہوا تو ادھر سے پیپلز پارٹی بھی میدان میں اتری، اور بلاول بھٹو جو اس وقت عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں، واپس آ کے وہ MQM سے ملاقات کریں گے۔ تو گویا وہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے پاور پالیٹکس میں وہ شروع ہو چکا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اب ان کے یعنی کہ کیا کہنا چاہیے 1.5 سال جو ہے وہ مشکل وقت جو ہے وہ گزر چکا، اچھا وقت آنے والا، لیکن اچھے وقت آنے سے پہلے یہ جو جماعتیں ہیں چھوٹی چھوٹی یہ اب ایکٹیو ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، 25 تاریخ تک اطلاع ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ پنجاب میں میدان سجے گا، وہاں پہ بھی کھیل سجے گا، کیونکہ پنجاب میں اب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پھر وہاں پہ میجورٹی نہیں ہے، وہاں پہ جو کچھ گورنمنٹ ہے PTI کی وہ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی اور آزاد ارکان کی مرہون منت۔ تو بلاول بھٹو بھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے تھے، مسلم لیگ نواز بھی کر رہی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ کاف بھی اپنے پس پردہ کچھ تحفظات کا اظہار کر چکی تھی۔ پنجاب میں مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی ووٹوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں پہلے ہی کافی ساری چیزیں ہیں، گڑبڑ ہیں ود ان پارٹی بھی اور ادروائز بھی، کیونکہ کافی عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ نہ رہیں، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو پالیٹکس اگلے جو سیاسی نقشہ ہے، سیاسی منظرنامہ، اس کو جناب اب ترتیب دینا شروع کر دیا گیا ہے، اور اب امتحان ہے وزیر اعظم عمران خان کا اور ان کی ٹیم کا کہ وہ کس طریقے سے اب اپنے آپ کو بالکل پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ، سیاسی جوڑ توڑ کے ساتھ اپنے آپ کو اسرٹ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اب ان کا کیا کہنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی کمپرومائزز بہت کر چکے ہیں عمران خان صاحب، اور نیب آرڈیننس میں ترمیم ان کی مرضی کے خلاف ہوئی، وہ نہیں چاہتے تھے لیکن ہوئی، کرنی پڑی۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، اور اس میں ساری جماعتوں نے آرمی ایکٹ میں ترمیم اور سروسز ایکٹ جتنے بھی تھے
اس میں ترمیم کے حوالے سے ایک بہت مثبت رول ادا کیا اور وہ ہو گئی۔ اب جناب 2-3 چیزیں ہیں جو ہونا باقی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل ہونی ہے، جس میں چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں، جس میں اس کے ممبرز بھی ہیں، یہ ہونا ہے۔ الیکشن ریفارمز ہونی ہیں۔ تو معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی کی بھی اور زرداری فیملی کی بھی اور مولانا کی بھی، ان کی ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو تو لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کو فارغ کیا جائے، ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے اور وزیر اعظم کوئی بھی ہو۔ اب اگلی بات جو ہے، شہباز شریف صاحب خود بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم، اور لیکن پیپلز پارٹی نہیں مانے گی، جو مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب پہ۔ اور اگر MQM واپس نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اسد عمر صاحب نے فون کیا، منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کیوں کابینہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ وہ اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں کہ جناب جب بات چیت ہوگی تو خالد مقبول صدیقی صاحب جب کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوں گے تو وہیں پہ ان پہ پریشر ڈالا جائے گا کہ جناب آپ تو ہمارے ہیں اور کابینہ میں بیٹھے ہیں، تمام فیصلے آپ کی مرضی سے ہو رہے ہیں اور آپ کا بھی ووٹ ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی تحفظات ہیں یہاں پہ کریں تو آپ کو پتہ ہے وہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ رکھ رکھاؤ ختم کرنے کے لیے خالد مقبول صدیقی صاحب نے فی الوقت یہ عندیہ دیا ہے، اعلان کیا ہے کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں نہیں ہوں گے اور کابینہ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، تاکہ جب ان کے مذاکرات ہوں، وہ PTI سے ہوتے ہیں یا کوئی اور جماعت کرتی ہے، کیونکہ اب کوشش تو کی جائے گی۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی سیاسی جماعت آپ کا اتحادی الگ ہو جائے تو اس کے خلاف آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اپوزیشن مطالبہ کر سکتی ہے کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اگر اعتماد کا ووٹ نہ لینے پائے وزیر اعظم، لیڈر آف دی ہاؤس، تو اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے کہ جناب اس وزیر اعظم کو ایوان میں اکثریت حاصل نہیں رہی۔ تو ایسی صورت میں یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جناب وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، اور اگر وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو اس پہ پھر دوسرا پریشر آ جائے گا۔ MQM اور پاکستان مسلم لیگ کاف آلریڈی آپس میں رابطے میں ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور GDA جو ہے وہ بھی اسی پلڑے میں جائے گی، تو سچویشن بہت زیادہ بگڑتی جائے گی اور بگڑتی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ کھیل ہے، شروع ہوا، اس کھیل کو قابو کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ ان کی اب سیاسی جوڑ توڑ کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک طرف وزیر اعظم کا ویژن ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا، دوسری طرف ویژن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔